أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأعلى واستخلص بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا صانع له ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عناء والمؤمن بلا نهاية والمبدئ بلا أمد والرب بلا شريك الصلاة والسلام على النبي المكي المدني على اقتحام السراج المضيء السيد البهي كوكب دري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لعن الله على أعدائهم ظالميهم ومخالفيهم ومعانديهم المدعي شؤونهم ومراتبهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صلى اللهم صل على محمد وآل محمد دعا گو ہوں کہ خالق کائنات بحق محمد و آل محمد ہم سب کا یہاں چل آیا عبادت میں شمار فرمائے بانیان صف ازا کی صف بچھائی اپنی درگاہ میں قبول فرمائے خالق کائنات تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ عطا جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جناب رباب کی جڑی گود کا صدقہ جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خالق انہیں اولاد نرینہ عطا صاحبان اولاد کے اولاد کو نیک و صالح بنا ہمیں اپنے آئمہ اپنے رہبروں اپنے پیشواؤں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر
اور جو زبان نہیں بول سکی کوشش کرے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مل کے نعرہ حیدری حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. صلوات سارے محمد و آل محمد. میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگ دوستو, سلسلہ گفتگو چونکہ آج کافی چہرے نئے نظر آ رہے ہیں, پچھلی گفتگو کے ساتھ سلسلہ گفتگو کو ملانا چاہتا ہوں. آیہ مجیدہ کو عرصہ 7 ایام سے آپ کی خدمت عالیہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. دستور الہی یہ ہے, طریقہ پروردگار یہ ہے, سنت کردگار یہ ہے کہ جب اللہ ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے, اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. کل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ خالق کائنات نے صامت آیات کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے. اس قرآن کا میں خود محافظ ہوں اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی و بیشی نہیں. اور کل ہم نے جو تذکرہ کیا وہ تھا ناطق آیت کی محافظ کا, کہ جب اللہ نے صامت آیت کو اپنے ذمہ لیا ہے تو ناطق آیت کی حفاظت کا انتظام بھی کسی کے ذمہ. اور وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے سربراہ مملکت الہیہ کو حفاظت کے ساتھ رکھا؟ وہ شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والد ذی وقار رئیس البطحاء جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے. کائنات عالم میں یہاں کے چونکہ میڈیا سے تھوڑا سا الگ ہو گیا ہوں, اتنی خبر کا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ پتا چلتا رہتا ہے. آج بھی کچھ فیس بک پہ کلپس چڑھے جن میں بتایا گیا کہ معرکہ کربلا حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا, یزید اور امام حسین علیہ السلام کی جنگ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جو تم چہرہ اسلام کا پیش کرتے ہو. ہم تو ہمیں سب جانتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار یزید کو نہیں مانتے, نسل یزید کو نہیں مانتے, اور ہمیں اس پہ فخر ہے, ندامت نہیں ہے, شرمندگی نہیں ہے. 2 خاندان ہیں, ایک جناب عبد المطلب کی طرف سے چلا اور ایک ابو سفیان کی طرف سے چلا. ابو طالب نے بھی 2 بیٹے دیے, ابو سفیان نے بھی 2 بیٹے دیے. جو ابو طالب علیہ السلام نے دیے
ان میں سے ایک علی بنا، ایک حسین بنا، جو امیر شام معاویہ نے دیے، ان میں سے ایک یزید بنا، ایک ابو سفیان نے جو دیے، ایک معاویہ بنا، دوسرا یزید بنا۔ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، مانو تم۔ پھر ہمیں کہتے نہیں شیعہ آپ ہی مارے ہیں، آپ ہی پٹ دے نہیں۔ مان لیا، اس بات کو بھی مانتا ہوں، ہم نے مارا ہے، ہم قاتل ہیں نا، یہی ہمارے ذمہ لگاتے ہو نا کہ شیعوں نے مارا ہے۔ پھر ہم لعنت کرتے ہیں یزید پہ، ہم کہتے ہیں یزید نے مارا ہے، یزید ہمارا، ہم یزید کے، تمہاری قول کے اعتبار سے، تو پھر ہم لعنت یزید پہ کرتے ہیں، تکلیف تمہیں ہوتی ہے۔ ہم 7 نسلیں اوپر سے لعنت کریں، 7 نسلیں نیچے سے۔ کی اجازت نہیں دیں گے۔ یزید نے اسلام کے حقیقی چہرے کو مسخ کرنا چاہا تھا۔ حسین ابن علی نے اسے کہا تو غلط کہتا ہے، کہتا تھا کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی بیٹی نہیں، عورت صرف عورت ہے۔ حسین ابن علی نے کہا نہیں، تو میرے نانا کی شریعت کو خراب کرنا چاہتا، میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ 1/3 پہ یزید کی حکومت تھی، سب نے یزید کو حاکم وقت مان لیا تھا، نہیں مانا تھا تو صرف حسین ابن علی نے کہا تھا مثلی لا یبایع بمثلہ، مجھ جیسا، خطبہ میں نے پڑھ دیا پہلے کیونکہ آج مجھے افسوس بہت ہوا اس کلپ کو پایا سن کے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا 1/3 پہ یزید کی حکومت ہے، بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں سمجھنے کی کوشش کر، وہ اور ہیں میں اور ہوں، میں ان جیسا نہیں، ان کی اصل اور ہے، میری اصل اور ہے، ان کی نسل اور ہے، میری نسل اور ہے، ان کی حیثیت اور ہے، میری حیثیت اور ہے، ان کی شخصیت اور ہے، میری شخصیت اور ہے، ان میں سے کوئی بھی الحسین منی وانا من الحسین کا مصداق نہیں۔ جو بھی نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا، اور یزید حرامی پہ صبح دوپہر شام لعنت کرے گا۔ نعرہ لا یبایع بمثلہ، خطبہ بہت لمبا ہے، میں نے تقریر میرے اور موضوع ہے لیکن میں اسی پہ پہنچنا چاہوں گا بہت جلدی سے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ اللہ دیکھیں فرماتے سمجھنے کی کوشش کر، اگرچہ یزید کی 1/3 پہ حکومت ہے، یہ سارے مل کے یزید کی بیعت کر لیں، تاریخ لکھے گی
کہ مسلمانوں نے یزید کی بیعت کی. اگر میں حسین کروں تاریخ لکھے گی اسلام نے یزید کی بیعت کی. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ سارے مل کے یزید کی بیعت کر لیں تاریخ میں مورخ یہ لکھے گا کہ امت نے بیعت کی. امت نے بیعت کی. اگر میں حسین کروں تو تاریخ کا مورخ لکھے گا محمد نے بیعت کی. کیوں؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. پڑھو زیارت وارث کے لفظ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت. حسین کی بیعت آدم کی بیعت ہے. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. آدم سے لے کے سید الانبیاء تک کے وارث کا نام ہے حسین ابن علی. یہ حسین کی بیعت صرف حسین کی بیعت نہیں ہے, یہ آدم سے لے کے سید الانبیاء تک کی بیعت ہے. کیونکہ حسین آدم سے لے کے سید الانبیاء تک کا وارث ہے. تاریخ کیا لکھے گی کہ محمد نے یزید کی بیعت کی. یہ سارے مل کے یزید کی بیعت کر لیں مورخ لکھے گا کہ دینداروں نے بیعت کی. اور اگر میں حسین کروں تو مورخ لکھے گا کہ دین نے بیعت کی. یہ تو فقیر ہند نے کہا تھا نا, دین است حسین, دین پناہ است حسین. سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. انہیں تو سمجھ نہیں آئی عظمت حسین کیا. حسین اپنی بیعت کا انکار نہیں کر رہے تھے کہ میں بیعت نہیں کرتا. حسین کہتے ہیں جو بھی مجھ جیسا تھا یا جو بھی مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر رہے گا. فرماتے ہیں کہ آدم شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا, حابیل قابیل کی بیعت نہیں کر سکتا, موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا, ہارون شداد کی بیعت نہیں کر سکتا, عبد المطلب ابراہا کی بیعت نہیں کر سکتا, ابو طالب ابو جہل کی بیعت نہیں کر سکتا, مصطفیٰ ابو سفیان کی بیعت نہیں کر سکتا, علی 1 2 3 کی بیعت نہیں کر سکتا. حسن امیر شام کی بیعت نہیں کر سکتا. آقا فرماتے ہیں میں حسین یزید جیسے نسل حرام کی بیعت نہیں کر سکتا. قیامت تک آنے والی نسلوں کے اعتراضات کا جواب دیا. میرے بزرگ دوستو, آج اس نعمت عظمیٰ کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ نتیجتاً تقریر اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے کہ جس کی ولایت کے اعلان کے بعد اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گیا ہے. آج وہ آیت کبریٰ, وہ نعمت عظمیٰ,
کہ جس کے اعلان ولایت کے بعد اللہ نے دین کو بند کر دیا، اس کے اعلان کے بعد آج دین مکمل ہو گیا. کیا؟ الیوم. کل میں یہاں تک لے آیا تھا آپ کو کہ پیغمبر گرامی نے اپنا وعدہ پورا. من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں، اس کا یہ علی. ہم بڑا سادہ سا ترجمہ کر دیتے ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. نہیں، عربی بڑی وسیع زبان ہے. لفظ ہے من کنت مولا ہو فہذا. صرف علی مولا نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی. جو دیکھ رہا ہے دیکھ لے، قیامت تک آنے والی نسلیں سن لے کہ جس کا میں محمد مولا ہوں. محمد کس کے مولا ہے؟ آدم کے مولا سید الانبیاء، نوح کے مولا ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے مولا کا نام ہے سید الانبیاء. اگر محمد آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کے مولا ہے تو پھر علی بھی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کے مولا ہے. سب کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا. لاکھ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. دل کے ساتھ من بولا علی مولا، علی مولا. شجر کے ساتھ ثمر بولا علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. جس کے محمد مولا ہے، اس کہتے ہیں محمد مولا کا معنی ہے دوست. بڑے سیانے ہیں. مولا کا کیا معنی ہے؟ دوست. بابا 1.25 لاکھ بندے کو میں اکٹھا کروں اور کہوں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ دوست ہے، عقل مانتی ہے؟ میں کہتا ہوں چھوڑو، پیغمبر کا خطبہ غدیر ہی پڑھ کے دیکھو. پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں الستو اولی بانفسکم، میں تمہارے نفسوں کا مالک ہوں؟ سب نے کہا قال بلا. کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی ہمارے نفسوں کے مالک ہیں. جب سارا خطبہ دیا اس کے بعد دیکھ کے فرماتے پھر سنو. پالان شتر کا منبر بنایا. یا رسول اللہ، علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، پالان شتر کا منبر کیوں بنوا رہے ہیں؟ پلک جھپکنے سے پہلے اگر سلیمان تخت بلقیس منگوا سکتے ہیں، جسے سمجھ آئے وہ ضرور. آج تو اتمام دین ہے، کسی جن کو حکم دے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر دے. کہتے نہیں، یہ ہے عرب، ان کی سواری ہے اونٹ. اعلان کرتا ہے ولایت علی کا. اگر تخت بلقیس کو منگوا کے اعلان کروں تو یہ بھول سکتے ہیں پالان اتروا رہا ہوں، تاکہ جب اپنی سواری کے قریب جائیں پالان اوپر رکھیں تو علی یاد آئے، نیچے اتارے تو علی یاد آئے. کہا پالان جان بوجھ کے کرا. اہل سنت کی تفسیر ہے تفسیر در منصور. وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر گرامی نے علی مولا کے سر پہ پگڑی باندھی، آخری پیچ باندھ رہے تھے کہ عرش سے آیت چلی
اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم تمہارے دین پہ راضی ہو گئے، اتمام نعمت بھی کر دیا۔ اب میرے بزرگوں دوستو، معترض نے پہلا اعتراض کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دین ناقص تھا۔ جب کہا نا پہلے دین ناقص تھا، کہا نہیں، بڑا آسان سا سوال ہے، ناقص نہیں تھا، تھا مکمل۔ آیت کے لفظ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم، آج مکمل ہوا ہے تمہارے لیے، جو غدیر میں موجود ہو۔ میرے بزرگوں دوستو، نرسری اور پریپ کلاس کے کورس کو مکمل کہتے ہیں یا کم کہتے ہیں؟ نرسری والے کے لیے تو وہی مکمل ہے نا، اور جو پرائمری کا سلیبس ہے وہ 8ویں والے کو پڑھایا جاتا ہے، یا 8ویں کلاس والے کو کہا جائے نہیں تم پرائمری والا پڑھو، جو جس کلاس میں ہے اس کے لیے وہ مکمل۔ میٹرک والے کے لیے میٹرک والا مکمل، اسے ایف اے والا نہیں پڑھایا جائے گا۔ انسانیت کی پہلی کلاس کے ٹیچر کا نام ہے آدم، اور آخری ٹیچر کا نام ہے سید الانبیاء۔ جو آدم کے دور میں مر گئے ان کے لیے اتنا دین مکمل، جو نوح علیہ السلام کے دور میں مر گئے ان کے لیے اتنا دین مکمل، جو یعقوب علیہ السلام کے دور میں مر گئے ان کے لیے اتنا دین مکمل، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مر گئے ان کے لیے اتنا دین مکمل، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مر گئے ان کے لیے اتنا دین مکمل، جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مر گئے ان کے لیے اتنا دین مکمل، جو سید الانبیاء کے مکے کے دور میں مر گئے ان کے لیے اتنا مکمل، جو مدینے میں مر گئے ان کے لیے اتنا مکمل، جو احد میں مر گئے ان کے لیے اتنا مکمل، جو بدر میں مر گئے ان کے لیے اتنا مکمل، جو خندق میں مر گئے ان کے لیے اتنا مکمل، جو غدیر میں پہنچ گئے ہو آج کے بعد یا علی ولی اللہ پڑھ لو یا موت کو قبول کر لو۔ یا علی جن ولی اللہ پڑھ یا غدیر سے پہلے مر جاؤ۔ ولایت علی اتنی ضروری ہے، ایک لمحہ بھی اس کے بغیر فائدہ مند نہیں۔ علی کی ولایت کے بغیر نہ تیری نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکاتیں قبول، کچھ کوئی عبادت قبول نہیں۔ اکڑ مولوی نے اپنے کولنگ گلا جوڑیا بابا نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ علی جن ولی اللہ نہ پڑھے اور مرنا قبول کر لے؟ تھے ایسے بندے، قرآن گواہ ہے، واقعات آپ کے سنے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کو پتا چلا نا کہ پیغمبر گرامی نے اعلان کر دیا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ اپنے گھر سے نکلا اونٹنی پہ سوار ہو کے مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا، پیغمبر گرامی اپنے پاک صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں۔ بہت
محفل جمی ہوئی ہے، قریب آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے نمازیں کہی، ہم نے پڑھی، آپ نے روزے کہے، ہم نے رکھے، آپ نے حج کہا، ہم نے کیا، آپ نے زکوٰۃ کہی، ہم نے دی، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے پڑھا، آپ نے محمد رسول اللہ کہا، ہم نے پڑھا، یہ سب کچھ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرماتے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو ہوا وحی سے ہوا، جو ہوا وحی سے، دونوں وحی بھی جو ہوا وحی سے ہوا۔ جب کہا نا وحی سے ہوا، کہتا پہلے اپنی حکومت، جاتی دفعہ بھائی کی حکومت، پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں بھائی سمجھ کے نہیں دی، بھائی سمجھ کے نہیں دے رہا، حقدار سمجھ کے دے رہا، اپنی طرف سے دے نہیں رہا۔ اللہ نے مجھے آرڈر دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر، پہنچا دے، ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو جو تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ولایت علی ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن پڑھو تو صحیح نا، من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے، محمد کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے نہ کیا، اگر لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، دو لم اور لما ایسے لفظ ہیں اگر فعل مضارع پہ داخل ہو جائیں تو یہ ماضی منفی کا معنی دیتے ہیں۔ کیونکہ بچوں کو پڑھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بات سمجھا کے آگے چلوں۔ لم اگر فعل مضارع، تفعل فعل مضارع ہے، لم تفعل اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر نہیں کروں گا، ان لم تفعل اگر نہ کیا۔ میرے بزرگ دوستو، جب کہا نا ان لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر اعلان ولایت نہ کیا، فما بلغت رسالت، میری رسالت نہیں پہنچائی، اتنا ضروری اعلان۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ ذات کردگار جس نے مجھے طٰہٰ کہہ کے بلایا، جس نے مجھے یاسین کہہ کے بلایا، جس نے مجھے مزمل کہہ کے پکارا، جس نے مجھے مدثر کہہ کے پکارا، جس نے مجھے بشیر کہہ کے پکارا، آج وہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ جب کہا نا میری رسالت کا کچھ نہیں کیا، کہا اپنی طرف سے نہیں، میں نے غدیر کے مقام پر آگے والوں کو پیچھے بلا کے، پیچھے والوں کو ساتھ ملا کے، دائیں والوں کو بائیں والوں کو اکٹھا کر کے، سب کو اکٹھا کر کے علی کی ولایت کا اعلان لے کے، ان کے ہاتھوں سے بخن بخن لک ابن ابی طالب کے نعرے لگوا کے، اور پھر علی ابن ابی طالب کے بیعت لے کے، کسی پہ احسان نہیں کیا، اپنی رسالت کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ کسی پہ احسان نہیں کیا ہے، میں نے اپنی رسالت کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، اعلان ہو گیا، نام ہے اس کا حارث بن نعمان فہری۔
کہتا میں نہیں مانتا. جب پیغمبر نے کہا نا کہ جو کیا ہے وہی سے کیا ہے, اب اس نے کیا کیا, دامن پھیلایا. دیکھے تھا میرا اللہ اگر ولایت علی تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر. جب کہا نا اگر ولایت علی تیری طرف سے ہے میرے اوپر عذاب نازل کر. قرآن نے اس کا جلدی سے کنٹرول کیا. دیکھ کے کہتے سائل سائل بے عذاب واقع, سائل نے ابھی سوال کیا ہی تھا. کہ عذاب واقع ہوا. کون سا عذاب؟ آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بے عذاب واقع للکافرین, وہ عذاب جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. تو سمجھنا آ گئی کہ ولایت علی کا منکر کافر ہوتا ہے, علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے کافر نہیں ہوتے. آپ شاد آباد رہے. سائل نے بھی سوال کیا ہی تھا کہ عذاب واقع ہوا. کھڑا کہاں پہ ہے؟ پیغمبر گرامی کے قریب, مسجد نبوی, صحابہ کرام کی محفل. کھڑا ہے مسجد نبوی کے قریب. رندے مولوی مشورے دوان لا پندے نے جبرائیل نو اللہ, یہی تو مشورہ دیں نا تو آپ بولیں گے کیسے؟ جب کہا نا اللہ دیکھ رہا جبرائیل یہ عذاب مانگ رہا ہے, معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. دیکھ کے کہتے اللہ کچھ تیرا شرم, کچھ تیرے رسول کا شرم, کچھ تیرا حیا, کچھ تیرے رسول کا حیا. تیرے رسول کے پاس کھڑا ہے, کہہ رہے اللہ عذاب نازل کر. اس بدبخت کو علی کے خلاف استعمال تو کر لیا ہے, اب اسے کوئی حکومت پناہ نہیں دے گی, کوئی ایجنسی, کسی ملک کی ایجنسی پناہ نہیں دے گی. جہاں جائے گا حکومت تیری, جہاں جائے گا اقتدار تیرا, جہاں جائے گا زمین تیری, جہاں جائے گا عذاب تیرا. چاہتا یہ ہوں کہ رسول کی محفل سے دور ہو لے, چاہتا یہ ہوں کہ رسول کی محفل سے نکل جائے, دور ہو جائے. اللہ کہتا ہے نہیں, ابھی عذاب نازل کر, اسے مہلت نہ دے, ابھی عذاب نازل کر, اسی وقت عذاب نازل کر. اللہ کیوں؟ کھڑا ہے رسول کی محفل میں, کھڑا ہے مسجد میں, اور پیغمبر کی حدیث ہے بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے منبر اور میری قبر کا درمیانی حصہ جنت کا ٹکڑا ہے. توجہ, بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میری قبر اور میری منبر کا درمیانی حصہ جنت کا ٹکڑا ہے. کھڑا کہاں پہ تھا؟ آیا عذاب, جیسے اس نے سوال کیا عذاب نازل ہوا, جیسے عذاب نازل ہوا یہ غرق ہو گیا. تو مجھے
مجھے یہ کہنے کا موقع دیجئے گا کہ اللہ دیکھ رہا تھا، عذاب مانگ رہا ہے، عذاب مانگ رہا ہے، نبی کے پاس کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، تو سمجھ نہ آ گئی کہ دشمن ولایت علی اگر غلطی سے جنت میں بھی آ جائے تو عذاب خدا سے نہیں بچ سکتا۔ دشمن ولایت علی اگر غلطی سے جنت میں بھی آ جائے تو عذاب خدا سے نہیں بچ سکتا۔ میں نے 10 بستاز کی، اللہ مولویاں مشرے دے لینے، اللہ دشمن ولایت علی ہے، اسے پتھر کا عذاب کیوں دے رہا ہے؟ سائل سائل بے عذاب واقع، سائل نے ابھی سوال کیا ہی تھا کہ عذاب واقع ہوا، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر میں لگا، یہ غرق ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ دشمن ولایت علی ہے، اسے بجلی کے جھٹکے لگا کے مار، اسے سمجھ تو آئے نا کہ علی سے دشمنی کا لطف کیا ہے، اور پھر اس سے زیادہ بھی عذاب ہے۔ یہ دریا ہیں تیرے پاس اتنے، کسی دریا میں کسی سمندر میں غوطے دے اسے، گڑ گڑ ہو پتہ چلے کہ علی سے دشمنی کا لطف کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، پتھر کا عذاب دینا ہے۔ میں نے کہا اللہ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ دیکھ کہتا ہے قرآن پڑھ۔ میں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا شروع کی، جب میں نے آیات کو کھولا میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی پتھر کا عذاب نازل ہوا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ جو ہاتھیوں کا لشکر تھا وہ کیا کرنے آیا تھا؟ کعبہ کو گرانے کے لیے، کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ میرے بزرگ دوستو کعبہ کا دشمن آیا تھا نا، اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب اصحاب فیل آئے ہم نے کیا کیا؟ اوپر سے ابابیل کو بھیجا، ابابیل کو بھیج کے ان کے چونچوں میں پتھر دیے چھوٹے چھوٹے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پتھر لے جاؤ۔ جب ہاتھیوں والوں کا لشکر قریب آئے نا کعبے کے، اوپر سے منہ کھولنا ہے، صرف فائر نہیں مارنے۔ کیا کہا؟ صرف منہ کھولنا، پتھر اوپر سے نیچے۔ کہتے ہیں جیسی ہاتھی سوار کے سر میں پتھر لگتا وہ بھی غرق، ہاتھی بھی غرق۔ اسے کہتے ہیں قادر مطلق کی قدرت۔ کہا یہ ہے دشمن کعبے کا، اس پہ پتھر مار ہے۔ مجھے یہ آیات ملی، اللہ دیکھ کے کہتے ہیں میں نے ابراہا کے لشکر کو جو کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اس وقت بھی پتھر کا عذاب بھیجا ہے۔ آج مولود کعبہ کا دشمن ہے، آج بھی پتھر کا عذاب آئے گا۔ کعبہ کا دشمن آیا تھا تو بھی پتھر کا عذاب آیا تھا، آج مولود کعبہ کا دشمن ہے تو بھی پتھر کا عذاب۔ میرے بزرگوں دوستو عذاب آیا۔ اب جب عذاب آیا نا، وہ جو جس کے اوپر آیا تھا نمازیں پڑھ رہا تھا،
روزے رکھ رہا تھا، حج کر رہا تھا، زکاتیں دے رہا تھا. خود کہتے ہیں آپ نے نماز کہی ہم نے پڑھی، روزے کہے رکھے، حج کہا کیا، زکات کہی دی. اس کا مطلب ہے سب کچھ کر رہا تھا. اللہ نے مارا. مارا کیوں؟ ولایت علی کا دشمن ہے. جب مارا خالق کائنات نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. ایک ہارس یہ ہے، ایک ہارس مجھے خیبر میں ملا. علی اس کے سینے پہ سوار ہوئے. میں نے کہا یا علی آپ کا دشمن نہیں، آپ کے بابا کا دشمن نہیں، آپ کے دادا کا دشمن نہیں، آپ کی اصل کا دشمن نہیں، آپ کی نسل کا دشمن نہیں. چھوڑ دیں اسے. کیوں مارے؟ علی دیکھ کے فرماتے ہیں یہ بدبخت اللہ کا دشمن ہے. علی نے دیکھ کے کہا سمجھنے کی کوشش کر، میرا بھی دشمن نہیں ہے، میرے بابا کا دشمن بھی نہیں ہے، میرے دادا کا دشمن بھی نہیں ہے، میری اصل کا دشمن بھی نہیں ہے، میری نسل کا دشمن بھی نہیں ہے. دشمن ہے اللہ کا. مارا ہوں میں، یعنی اللہ اور علی کے درمیان معاہدہ ہو گیا کہ اللہ کے دشمنوں کو علی مارتا ہے، علی کے دشمنوں کو اللہ مارتا ہے. عذاب نازل ہوا، غرق ہو گیا. میرے بزرگوں دوستو، ماننے والا علی کا ہو، بے نمازی ہو. علی کہتے ہیں کہ میں پورے لا تجوز احد الصراط. پیغمبر گرامی نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے اس کی تصدیق کی، لا تجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. کہ پورے صراط سے کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی کا ٹکٹ نہ ہو. میں کہتا ہوں حضرت بہت اچھی بات کی آپ نے. کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں گزر سکتا. پھر کہیں گے ایک کام مذاکرہ دا جائیں جو اچھا یہ بھائی زاگر سے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. لا تجوز احد الصراط، کوئی نہیں گزر سکے گا الا مگر وہ گزرے گا من جو شخص کاتبہ لکھا ہوا رکھتا ہو. کس کا؟ علی الجواز، علی کا نامہ. ہر بندہ نہیں گزر سکتا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی کا ٹکٹ نہ ہو. حضرت اگر کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں گزر سکتا. ٹکٹ لینے والے اور ہوتے ہیں، ٹکٹ دینے والے اور ہوتے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، علی کہاں ہے؟ پلے صراط پر. پلے صراط پہلی منزل کا نام ہے. اس سے پہلے چیک پوسٹ ہے. بندہ نکلے نا یہاں سے، کیونکہ مجھے راستے میں چیک پوسٹوں کا نہیں ادھر پتا ہے، لیکن پاکستان میں تو ہم جانتے ہیں. گجرات سے نکلا بندہ، وزیر آباد ناکہ لگا ہوا ہے، چناب والے پل پہ ناکہ لگا ہوا ہے، گکھڑ ناکہ لگا ہوا ہے، گجرانوالہ ناکہ لگا ہوا ہے. یہ ساری چیک پوسٹیں ہیں لاہور تک پہنچنے کے لیے. علی کہاں بیٹھے ہیں؟
पुले सिरात पे हमारे पास पहले, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, आपके पास चेक पोस्टें हैं पहले, नमाज वाली चेक पोस्ट, रोजे वाली चेक पोस्ट, हज वाली चेक पोस्ट। अगर नमाज वाली चेक पोस्ट को उन्होंने रोक दिया, जी वो भी मिल जाते हैं अभी आप, वो तो बैठे हैं पूरे सिरात पे। अगर नमाज वाली चेक पोस्ट पे अली वाला रुक गया तो क्या बने? अली का मानने वाला हो, बेनमाजी हो, अली का मानने वाला हो, बेरोजादार हो, रोजा न रखे, मेरे मैदे में तकलीफ, सारा कुछ खाता रहता है, एक महीना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अमल नहीं करता। हज वाजिब था, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, मैंने कोठी शुरू की है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। ज़कात वाजिब थी, मानिया कणक घर पड़ोलिया च भर लई, हमसाया भूखा मर रहा है। अली ऐसे मदद नहीं करेगा। अली कहते जो तेरे ऊपर वाजिबात हैं उन्हें पहले अदा कर। मैं हूं पुले सिरात पे, अगर पहली चेक पोस्ट पे रुक गया तो वहां कैसे पहुंचेगा? पुले सिरात तो उस वक्त गुजरेगा ना जब वहां पहुंचेगा। गौर करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। अपनी तरबियत, अपनी औलाद की तरबियत किस नहज पे कर रहे? जाओ कुरान पढ़ो। कुरान कहता है कि एक मर्तबा जब बहुत ज्यादा बिस्तर वाले होंगे, लोटे भी होंगे, बहुत कुछ होगा उनके पास, नमाजें लेके, रोजे लेके, हज लेके, ज़कातें लेके जा रहे होंगे ना जन्नत की तरफ, आवाज खालिक आएगी, वाक़िफ़ू हो, रोक लो इन्हें इधर ही। जब कहा ना रोक लो, अल्लाह क्यों? नमाजें पूरी हैं, रोजे पूरे हैं, हज ज़कातें, बिस्तरे, सब कुछ पूरा है। कहता अल्लाह जाने, हाँ नहीं वाक़िफ़ू हो, इन्हें रोक लो। इन्नहुम मसूलून, अभी इनसे एक सवाल बाकी है। एक सवाल बाकी है, वो कौन सा सवाल? फरमाते हैं विलायत अली इब्न अबी तालिब। नमाजी है, अली से अदावत रखता है, रोजेदार है, दिल में बुग़्ज़ अली रखता है। कहता नहीं करबला की जंग और हक और बातिल की जंग नहीं थी। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं अगर तू अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह कहता है तू जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ। पैगंबर ने फरमाया, मेरे बुजुर्ग दोस्तों, कितना बड़ा हाजी हो, कितना बड़ा निमाजी हो, कितना बड़ा ज़कात देने वाला हो, कई हज उसने पाप अदा किए हुए हों, पैगंबर फरमाते हैं वइल्लम युआलिका या अली, ऐ अली अगर तेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, लम यशम राइहल जन्ना, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। हमें सोचना तो चाहिए, फिक्र। अली का मानने वाला हो, बेनमाजी हो, बेरोजेदार हो, हज ना करता हो, गुंजाइश भी हो, उन्हें रोक लो। ये विलायत अली वाले जब आएंगे फिर उन्हें कहा जाएगा जाओ
ان سے کوئی حساب نہیں، پیچھے چیک پوسٹوں سے پاس ہوتے جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی پہ فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستو، دنیا نے عظمت علی کو پہچانا، خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ صاحب معالی السبتین کے لفظ ہیں، خرج الحسین من المدینہ کا خرج موسیٰ من مصر خائفا۔ حسین مدینے سے خوف کی حالت میں اس طرح نکلے جیسے موسیٰ نکلے تھے۔ صاحب معالی خود ہی کہتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے موسیٰ کے نکلنے میں اور حسین کے نکلنے میں۔ صاحب معالی کہتا ہے کہ لیکن موسیٰ جب نکلے تھے، موسیٰ پھر واپس آ گئے تھے، لیکن زہرا کا لال جب نکلا ہے پھر واپس نہیں گیا۔ پھر صاحب معالی کہتا ہے دوسرا فرق یہ ہے کہ جب موسیٰ نے اپنا شہر چھوڑا تھا، موسیٰ تنہا تھے، لیکن حسین نے جب اپنا شہر چھوڑا ہے، حسین کے ساتھ زینب و کلثوم جیسی بہنیں موجود ہیں۔ اور زادار و مومنوں، زہرا کا لال جب مدینے سے نکلنے لگے ہیں نا، ابھی تھوڑی منزل پہ قافلہ گیا ہے کہ الوداع کرنے والوں میں ایک مخدومہ ہے ام البنین، عصا کا سہارا لیے پیچھے پیچھے قافلے کے جا رہی ہیں۔ ابھی قافلہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مخدومہ ام البنین نے پیغام بھیجا، عباس میری بات سن کے جاؤ۔ جب کہا نا عباس واپس آؤ، میری بات سن کے جاؤ۔ ایک مرتبہ صاحب معالی کہتا ہے جب یہ پیغام پہنچے نا آقا عباس تک، ایک مرتبہ عباس جیسے شجاع کے قدم لڑ کھڑا، ماں نے بلایا ہے کہیں یہ نہ کہے کہ عباس تو یہیں رہے، خدا آپ کو سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے، حسین کو جانے دے۔ عباس جیسے شجاع کے قدم لڑکھڑا گئے، جلدی سے قافلے سے علیحدہ ہو کے ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں میں آپ سے اجازت لے کے نہیں گیا تھا۔ مخدومہ دے کے کہتے ہیں ہاں بیٹا تو میرا بڑا تابعدار بیٹا ہے، تو مجھ سے اجازت لے کے گیا ہے، لیکن بیٹا میں ایک وصیت کرنا چاہتی تھی، ایک نصیحت کرنا چاہتی تھی، اس لیے تجھے بلایا۔ دیکھیں میں جلدی بتائیے کیا نصیحت ہے؟ بی بی دے کے کہتے ہیں بیٹا اگر تجھے پہلے کر دیتی ممکن ہے تو بھول جاتا، اب جو قافلے سے واپس بلایا ہے نا اب تجھے یاد رہے گا۔ بعض علماء پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مخدومہ نے آقا عباس کو ساتھ لیا اور قبر رسول پہ پہنچی۔ قبر رسول پہ پہنچ کے میرے آقا عباس کا ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا اور پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ میرے آقا دے کے کہتے ہیں اماں یہ قبر رسول ہے، دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ بیٹا یہ کس کا سر ہے؟ کہا اماں آپ کا۔ مخدومہ دے کے کہتی ہیں بیٹا عباس آج قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے ماں کے سر کی قسم کھا کہ جب تک تیرے بازو رہیں گے زینب کی چادر نہیں چھنے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ اور نارا مومنو وعدہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرے آقا عباس دے کے کہتے ہیں اماں فکر نہ کیجئے، دے کے کہتے ہیں مخدومہ دے کے کہتے ہیں بیٹا عباس بس اتنا یاد رکھنا حسین زہرا کا بیٹا ہے اور تو کنیز کا بیٹا ہے۔ جب کہا نا حسین زہرا کا بیٹا ہے تو کنیز کا بیٹا ہے، عباس حسین سے وفا کرنا۔ اتنے لفظ کہنے تھے، میرے آقا دے کے کہتے ہیں اماں پریشان نہ ہو، ایسی وفا کروں گا جب عباس وفا کا نام آئے گا اور تیرے بیٹے عباس کا نام ساتھ آئے گا۔ 28 رجب کو قافلہ چلا، 3 شعبان کو مکے، 8 ذی الحج کو مکے سے روانہ ہوا، 2 ذی الحج کو کربلا میں پہنچا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچا، 7 کو پانی بند ہوا، 10 کو ایک مرتبہ جب میدان کربلا وفا ہوا ہے نا میرے آقا عباس نکلے ہیں میدان کربلا میں جنگ کے لیے، اجازت لی، اجازت لے کے جب میدان کی طرف نکلے ہیں نا
ایک مرتبہ پانی بھرنے کے لیے دریائے فرات میں گھوڑا اتارا، آقا نے چلو میں پانی لیا، رب کعبہ کی قسم کچھ شاگرین پڑھتے ہیں کہ پینا چاہتے تھے، عباس پانی پی نہیں سکتے، عباس نے چلو میں پانی لے کے دشمن کی فوج کو بتایا تھا، او ظالمو، او فوج اشقیاء، آؤ دیکھو فرات پہ عباس کا قبضہ ہے۔ آجرکم اللہ، پانی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ ازادہ ایک مرتبہ پانی لے کے دشمن کی فوج کو دکھایا، مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کے عباس آقا واپس چلنا چاہتے ہیں نا، جیسے ہی واپس چلنا چاہتے ہیں، حکیم ابن طفیل، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ بغیرت کاہن بیٹھا ہوا ہے کونے میں، اس نے کیا دیکھا کہ عباس پانی لے کے جا رہے ہیں، اس بغیرت نے پہلا وار کیا، میرے آقا کا ایک بازو قلم ہوا، اور جو زائرین بیٹھے ہو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھو گے، جیسے ہی اس جگہ پہ پہنچے نا، آج بھی وہاں وہ مقام موجود ہے جہاں عباس آقا کا ایک شانہ قلم ہوا، عباس آقا نے مشکیزے کو دوسرے بازو پہ لٹکایا، جیسے ہی آگے چلنے لگے ہیں نا، ایک منزل پہ پہنچے ہیں، ایک بغیرت نے اور وار کیا، میرے آقا کا دوسرا بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزہ دھانتوں میں لیا، جیسے ان بے حیاؤں نے دیکھا نا کہ پانی خیام کی طرف پڑ رہے ہیں، ایک نے دیکھا تیر مارے مشکیزے میں، جیسے مشکیزے میں تیر مارا، سکینہ کی آس بجھ گئی، سکینہ کی پیاس بجھ گئی۔ ازادارو ایک مرتبہ ایک بغیرت نے عباس آقا کے پیچھے سار میں گوز مارا، عباس زین سے زمین پہ آئے، جیسے زین سے زمین پہ آئے نا، ادھر حسین سے کرسی چھوٹی، حسین سے کرسی کا چھوٹنا تھا، دیکھ کے کہتے اللہ ان کا سارا ظہری، عباس تیرے چلے جانے کے بعد او میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ازادارو میرے آقا کے قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچے نا، 10 محرم گزر گئی، 10 محرم کے 29 روز بعد مدینے میں اطلاع آئی، قد قتل الحسین، جب اطلاع آئی نا قد قتل الحسین، خطیب مسجد نبوی نے اعلان کیا، مسجد نبوی میں قد قتل الحسین، مخدومہ ام البنین نے جب اس مؤذن کی آواز سنی، اس خطیب کی ندا سنی کہ حسین مارے گئے، حسین مارے گئے، مخدومہ نے عصا کی ٹیک لگائی، چلتے چلتے دروازہ مسجد نبوی کے قریب آئی، قریب آ کے دیکھ کے کہتے ہیں خطیب کیا کہا؟ خطیب دیکھ کے کہتا بی بی حسین مارے گئے، جب کہا نا حسین مارے گئے، کہا تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ دیکھ کے کہتے میرے پاس اطلاع آئی ہے، میرے مخدومہ نے جب یہ سنا نا حسین مارے گئے، ایک مرتبہ مخدومہ روئی نہیں، مخدومہ دروازہ مسجد نبوی سے پلٹتے ہوئے دیکھ کے کہتے حسین جو مارے گئے عباس چھوڑ گیا ہو، اجرکم اللہ، عباس چھوڑ گیا ہوگا، جب کہا نا عباس چھوڑ گیا ہوگا، ازادارو مخدومہ ایک مرتبہ جب پلٹتے ہوئے یہ جملہ کہتی ہے نا، خطیب دیکھ کے کہتے نہیں بی بی آپ کا بیٹا حسین سے پہلے مارا گیا ہے، جب کہا نا حسین سے پہلے مارا گیا ہے، مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے عباس کو مارنے والے کتنے تھے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے، جب کہا نا عباس کو مارنے والے کتنے تھے؟ میری مخدومہ کی طرف خطیب دیکھ کے کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے اور جتنے نازوں سے میں نے عباس کو پالا ہے اور لاکھوں کی فوج عباس کو مار نہیں سکتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ کہا ابھی عباس کو لاکھوں کی تعداد میں فوج مار نہیں سکتی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ زہرا کلال میدان کربلا میں بی بی دیکھ کے کہتی ہے خطیب لاکھوں کہتے ہیں نہیں مار سکتے، میرا ضمیر جیسے میں نے تربیت کی ہے نا عباس کی، عباس کو اتنا لشکر مار نہیں سکتے۔ میری مخدومہ کو دیکھ کے کہتا ہے بی بی جب آپ کا بیٹا مارا گیا ہے نا، آپ کے بیٹے کے بازو نہیں تھے، جب کہا نا آپ کے بیٹے کے بازو نہیں تھے، دیکھ کے کہتے ہیں بی بی دیکھ کے کہتے ہیں خطیب یہ بتا جب میرا بیٹا زمین پہ آیا وہ گھوڑے کی زین پہ تھا یا زمین پہ تھا؟ جب میرے بیٹے کے بازو قلم ہوئے زین پہ تھا یا زمین پہ؟ خطیب دیکھ کے کہتا بی بی زین پہ، جب کہا نا زین پہ، دیکھ کے کہتے بتا جس کے بازو نہ ہوں وہ گھوڑے سے زمین پہ گرتا کیسے ہے؟
گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بی بی دیکھ کے کہتے ہیں بتا جب میرا بیٹا زین سے زمین پہ آیا کیسے گرا؟ خطیب دیکھ کے کہتے ہیں جیسے 11 محرم کو لاش حسین پہ زینب گری تھی. آج روکو بل اللہ. اور جیسے 11 محرم کو لاش حسین پہ زینب گری تھی. دیکھ کے کہتے ہیں بی بی کیا؟ بی بی مخدومہ دیکھ کے کہتے ہیں کیا زینب کے بھی بازو نہیں تھے؟ دیکھ کے کہتے ہیں بی بی بازو تو تھے لیکن پسے